الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ بزرگوں اور دوستو، دین کی بات، قرآن و حدیث کی بات، ہر بات ہی بڑی اہم ہوتی ہے۔ فرق تھوڑا سا اتنا ہوتا ہے کہ کچھ بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے اور کچھ بات دماغ لڑانے سے سمجھ میں آتی ہے اور سوچنے اور غور کرنے سے سمجھ میں آتی ہے۔ میرا دل یہ چاہتا ہے، میری یہ کوشش ہے کہ میں آپ کو ہر بات بتاؤں، پوری بات بتاؤں اور رفتہ رفتہ دینی تربیت ہو اور شریعت کے تمام اعمال کے ہم پابند ہو جائیں، تمام گناہوں سے، تمام برائیوں سے ہم بچ جائیں، سب کو چھوڑ اور ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، نفاق والی اور کفر والی صفات ہمارے اندر سے نکل جائیں، اور جبھی ہم مومن کامل بنیں گے اور جبھی دنیا میں سکون ملے، سکون کی زندگی جب گزرے گی، اور رہی آخرت، پھر اس میں تو کسی دوسرے کی حصے داری ہے ہی نہیں، وہ تو صرف اور صرف اللہ کے فرما بردار بندوں کے واسطے، مومن بندوں کے واسطے ہے ہی، اور وہاں کے مطلب مومن کے واسطے سب کچھ ہے۔ آج میں ایک بات بیان کر رہا ہوں جس میں آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ دوستو، 2 ہفتے سے، 2 مہینے سے میں مال کے متعلق کچھ بیان کر رہا ہوں۔ آج بھی میں اسی سے متعلق کچھ بات بتانا چاہتا ہوں۔ پچھلی بات بھی تازہ ہو جاوے، اگلی بات بھی سمجھ میں آ جاوے، اس لیے میں پہلی بات کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا، قرآن و حدیث کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ مال ہماری ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ تمہاری زندگی میں تمہارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ اور دوستو، اگلی بات یہ بتائی تھی میں نے کہ کچھ قیدوں کے ساتھ اور کچھ شرطوں کے ساتھ مال کمانا عبادت ہے، مال کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ مال کمانا عبادت ہے۔ پہلے بات میں نے تفصیل سے بتائی تھی، اب میں صرف اتنی ہی بات بتا رہا ہوں، ان باتوں کو بھی میں لوٹا دوں۔ جائز طریقے پر کماؤ، ناجائز طریقے پر نہیں، حلال طریقے پر کماوے، حرام طریقے پر نہیں۔ مال کمانے میں اتنا منہمک نہ ہو کہ دین سیکھنے کا اس کے پاس وقت نہ رہے، دین پر عمل کرنے کا اس کے پاس وقت نہ رہے، اور عبادت، کچھ نوافل اور ذکر وغیرہ، ان کے واسطے اس کے پاس وقت نہ رہے، اتنا منہمک نہ ہو۔ جب مال آ جاوے تو اس کی برائیوں سے بچیں، اس کو گناہوں کے کاموں میں خرچ نہ کرے، اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کرے، اس کو فضول خرچ نہ کرے۔ مال سے جو اس کی خاصیت ہے، اللہ سے غافل ہونا، غفلت، اس سے بچے۔ مال کی جو خاصیت ہے تکبر، اس سے بچے۔ تو مال بڑے نفع کی چیز ہے۔
یہی مطلب ہے اس حدیث پاک کا جو آپ نے سنی تھی، نعم المال الصالح للرجل الصالح، حلال مال نیک آدمی کے واسطے بڑی اچھی چیز ہے۔ اور مولانا روم نے اس کو مثال سے سمجھایا تھا۔ مولانا روم سے بڑا صوفی کون ہوگا؟ ان سے بڑا کون متوکل ہوگا؟ جی انہوں نے کیا سمجھایا تھا؟ یہ سمجھایا تھا کہ پانی جب کشتی کے نیچے ہو تو وہ اس کی مضبوطی اور طاقت کا سبب ہے، اس کو تیزی سے چلاتا ہے، جلدی سے تیزی سے منزل پر پہنچاتا ہے۔ اور اگر پانی کشتی کے اندر ہو تو وہ اس کو ڈبو دیتا ہے۔ جب مال کی بیجا محبت دل میں ہوتی ہے تو دین کو ڈبو دیتی ہے، اور جب مال ہو اور دل میں مال کی محبت نہ ہو تو پھر یہ ہماری جس طرح زندگی میں ہمارے مددگار ہے، ہمارے دین میں بھی ہمارا مددگار ہے۔ بات تو میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا، لیکن جب کوئی بات یاد آ جائے، اور خصوصاً میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرکزہ کی بیان کی ہوئی یاد آ جاوے تو پھر میں اسے ضرور سناتا ہوں۔ جی ہاں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جس مرتبے کے بزرگ شیخ تھے وہ تو معلوم ہے ہی، لیکن بتایا جاتا ہے کہ بہت بڑے تاجر بھی تھے، اور غیر ملکوں سے تجارت کیا کرتے تھے، اور اس زمانے میں ان کی کشتی کہیے، جہاز کہیے، پانی کا جہاز، جو بھی کچھ کہیے، وہ چلا کرتے تھے، اور ان سے غیر ملکوں سے تجارت ہوا کرتی تھی۔ اس سے بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے، خود سمجھ لیجئے آپ، جتنی اچھی باتیں اس سے سمجھ میں آ رہی ہیں سب سمجھ لیجئے گا، اور ان میں میں لگوں گا تو بات کہیں اور پہنچے۔ تو حضرت تشریف فرما تھے، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کارندے نے، ان کے نوکر نے، ملازم نے آ کے خبر دی کہ حضرت وہ جو فلاں جہاز فلاں ملک میں جا رہا تھا وہ فلاں جگہ پر ڈوب گیا، تجارت کے مال سے بھرا ہوا جہاز فلاں جگہ ڈوب گیا۔ تو حضرت نے ایک لمحے، ایک گھڑی سکوت کیا، خاموش رہے، اور پھر فرمایا الحمدللہ۔ اس وقت جو آدمی آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتفاق سے وہی آدمی کچھ دنوں کے بعد پھر آپ ہی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور اتفاق سے اسی ملازم نے آ کر پھر حضرت کو خبر دی کہ حضرت فلاں دن فلاں جہاز جو ادھر جاتے ہوئے ڈوب گیا تھا وہ نکل گیا الحمدللہ، اور کنارے پر پہنچ گیا۔ تو حضرت کچھ دیر خاموش رہے، اور خاموش رہنے کے بعد پھر فرمایا الحمدللہ۔ میرے بھائی برا نہ سمجھیے، برا نہ مانیو، آنکھ کھول کر سنا کرو، کان کھول کر سنا کرو، دل کے کان کھول کر سنا کرو، سمجھا کرو۔ تو سوال پیدا ہوتا ہی ہے کہ اگر مال اور تجارت کا مال، تجارت کا جہاز ڈوب جانا کوئی بھلی بات تھی، اس وقت الحمدللہ کہا تھا، تو اس کا نکل جانا اور تیر کر چل کر کنارے پہنچ جانا بری بات ہے۔ تو وہاں الحمدللہ کہا تھا تو یہاں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ جی سمجھ رہے ہیں؟
اور اگر تجارت کے مال اور تجارت کے جہاز کا کنارے پر صحیح سلامت پہنچ جانا کوئی نعمت ہے، اچھی بات ہے، تو ڈوبنے پر الحمدللہ نہیں کہنا تھا، دونوں موقعوں پر الحمدللہ کہا. تو حضرت دونوں موقعوں پر آپ نے الحمدللہ کیوں کہا؟ حضرت سوال کیا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ میں نے نہ جہاز کے ڈوبنے پر الحمدللہ کہا اور نہ میں نے جہاز کے نکلنے پر الحمدللہ کہا، بلکہ جب جہاز ڈوبنے کی خبر آئی تو میں نے اپنے دل کو دیکھا اور میں نے اپنے دل کی اس حالت پر الحمدللہ کہا، اور جب جہاز نکلنے کی خبر آئی، کنارے پہنچنے کی خبر آئی، تو میں نے پھر اپنے دل میں جھانکا اور پھر میں نے اپنے دل کی اس حالت پر الحمدللہ کہا. آئی بات سمجھ شریف میں؟ ہاں. تو میرے دوستو، یہ باتیں میں نے عرض کی تھی. ایک بات اور بتائی تھی میں نے، ایک بات اور بتائی تھی، وہ بھی سنیے گا. مال اپنے پاس ہو جب بھی اور مال اپنے پاس نہ ہو جب بھی، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں مال کی جو مذمت اور مال کی جو برائیاں بیان کی ہیں وہ پڑھا کرو، وہ سوچا کرو، وہ سنا کرو. اس کا یہی فائدہ ہوگا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، کہ وہ دل میں نہیں ہوگا، دل کے باہر ہوگا. یعنی دل سے اس کو ایسا لگاؤ، دل کا مال سے ایسا لگاؤ اور ایسی محبت نہیں ہوگی جو محبت ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے ایمان اور اعمال اور ہمارے تقوی میں نقصان دہ. اور نہ ہو جب بھی سوچا کرو یہ بات. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مال کے نہ ہونے سے جو بے صبری، جو دکھ، جو کڑن، جو پریشانی ہمیں رہتی ہے وہ نہیں. اور اسی طریقے سے اگلی بات یہ بتائی تھی میں نے کہ جب مال نہ ہو، تنگ دستیاں گھیر لے، تو اس وقت آپ آخرت کی نعمتوں کو یاد کیا کرو. خاص طور سے فقر اور تنگ دستی کا جو ثواب اور فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ پڑھا کرو، وہ سنا کرو. اور فقر اور تنگ دستی کی صورت میں آخرت کی جو نعمتیں ملنے والی ہیں ان کو یاد کیا کرو. انشاءاللہ العزیز وہ تکلیف نہیں ہوگی جو مال نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کو ہوتی ہے، تنگ دستی میں ہم کو ہوتی ہے. میری پچھلی باتوں کا حاصل یہ ہے، آج میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ شروع کرتا ہوں. مال ہو جب سکون نہیں، اور مال نہ ہو جب چین نہیں. یہ انسان کی طبیعت اور خصلت اور اس عالم کا مزاج ہے. مال نہ ہو جب انسان کو چین نہیں، سکون نہیں، اور مال ہو جب اس کو چین اور سکون نہیں. دونوں صورتوں میں پریشانی، دونوں صورتوں میں بے چینی، رنج غم، اور دونوں صورتوں میں دین کی تباہی، دونوں صورتوں میں دین کی بربادی. ہاں
اگر کچھ مومنانہ صفات اپنے اندر پیدا کر لیں تو پھر مال نہ ہو تب کوئی پریشانی نہیں، اور مال ہو تب کوئی پریشانی نہیں۔ بات کچھ سمجھنے کی ہے بھائی، غور کرنے کی ہے نا بات؟ ہاں، اور یہ صفات پیدا کیجئے، ان کے بغیر نہ دنیا میں چین و سکون ملے گا، اور نہ ان کے بغیر ایمان کامل ہوگا، اور نہ ان کے بغیر اعمال آئیں گے، نہ ان کے بغیر گناہوں سے بچ سکیں گے۔ میں اپنی بات پھر کہتا ہوں، مال ہو جب بے چینی اور پریشانی، اور مال نہ ہو جب بے چینی اور جب پریشانی۔ ہاں، کچھ ایمانی صفات ہیں، کچھ مومنانہ صفات ہیں، اگر وہ صفات ہمارے اندر آ جاویں، وہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو جاویں، تو مال ہو جب کوئی نقصان نہیں، اور مال نہ ہو نہ کوئی پریشانی نہ کوئی نقصان، دونوں صورتوں میں، دونوں صورتوں میں آپ کا دل مضبوط، اور دونوں صورتوں میں آپ مطمئن اور چین اور سکون سے۔ بات خوب صاف ہو گئی، خوب سمجھ میں آ گئی جی۔ اب آپ وہ باتیں گنو۔ نمبر 1، اپنے دل سے حرص نکال دو، حرص۔ جب تک حرص نہیں نکلے گی کبھی چین و سکون نہیں ملے گا، یہ بات نمبر 1۔ نمبر 2، لالچ اپنے اندر سے نکال دو۔ جب تک لالچ آدمی کے اندر سے نہیں نکلے گا کبھی چین و سکون نہیں ملے گا، چاہے جتنا پیسہ اس کے پاس ہو جائے، چاہے جتنی دولت اس کے پاس ہو جائے۔ پہلے میں یہ باتیں گنوا رہا ہوں، پھر تھوڑی تھوڑی سی تفصیل کروں گا۔ حرص اپنے اندر سے نکال دیں، لالچ اپنے اندر سے نکال دیں، اور یوں ہی کہہ لیجئے گا آپ، مال کی بیجا محبت، مال سے بیجا تعلق اپنے اندر سے نکال دیں۔ جب تک یہ 3 چیزیں آدمی کے اندر سے، مال کے متعلق یہ 3 چیزیں آدمی کے دل سے نہیں نکلیں گی، اور آدمی حرص کا علاج نہیں کرے گا، لالچ کا علاج نہیں کرے گا، اور مال کی بیجا محبت کا علاج نہیں کرے گا، کبھی سکون نہیں ملے گا۔ یاد رکھنا، کبھی سکون نہیں ملے گا، کبھی اس کا دین درست نہیں ہوگا۔ اب آگے چلیے، اپنے اندر صبر کی عادت پیدا کریں، اپنے اندر شکر کی عادت پیدا کریں، اپنے اندر زہد پیدا کریں۔ زہد بتاؤں گا پھر، شکر و صبر و شکر تو آپ سنتے رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، زہد نہیں سمجھے ہوں گے آپ، سمجھاؤں گا۔ اپنے اندر زہد پیدا کریں۔ چلو کبھی بات یہی اٹکی رہ جاوے دل میں، زہد کا میں آسان سا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ آخرت کی نعمتوں کو دنیا کی نعمتوں پر ترجیح دیں، یہ مطلب ہے زہد کا۔ آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں
اس کو زیادہ محبوب ہو، زیادہ پسند ہو، اس کو کہتے ہیں زہد۔ تو صبر کی عادت پیدا کرے، شکر کی عادت پیدا کرے، زہد پیدا کرے، توکل پیدا کرے، توکل کی صفت اپنے اندر پیدا کرے۔ توکل کا مفہوم بھی آپ سمجھتے ہیں کچھ پھر بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے تفویض، اور تفویض کا مطلب یہ ہے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ تو توکل کی صفت پیدا کرے، تفویض کی صفت پیدا کرے، اور تسلیم اور رضا کی صفت اپنے اندر پیدا کرے۔ تسلیم، رضا، جو بھی معاملہ، جیسا بھی معاملہ ہو اس کو تسلیم کریں، اور رضا کا مطلب اس پر خوش رہیں۔ اللہ کی طرف سے جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ منظور ہو، منظور ہی منظور نہیں بلکہ دل اس پر خوش ہو، اس کو کہتے ہیں تسلیم اور رضا۔ تو میرے بھائیوں، ان صفات کا تعلق تو بہت دور تک ہے، لیکن میں صرف مال سے متعلق ہی بات بتا رہا ہوں مختصر کر کے، جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ جب تک اپنے اندر سے حرص نہیں نکلے گی، جب تک اپنے اندر سے لالچ نہیں نکلے گا، جب تک اپنے اندر سے مال کی بیجا محبت نہیں نکلے گی، جب تک انسان کے اندر توکل پیدا نہیں ہوگا، جب تک انسان کے اندر تفویض پیدا نہیں ہوگی، جب تک انسان کے اندر تسلیم و رضا پیدا نہیں ہوگی، جب تک انسان کے اندر صبر نہیں آئے گا، جب تک انسان کے اندر شکر نہیں آئے گا، جب تک انسان کے اندر زہد پیدا نہیں ہوگا، نہ اس کا دین صحیح ہوگا نہ اس کی دنیا صحیح۔ بس یہ یاد رکھ لیجیے۔ یہ بات جس حد تک میں نے بیان کی ہے اس حد تک تو آپ کی سمجھ میں آ گئی، جس حد تک میں نے بیان کی ہے اس حد تک تو آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اب آگے اور دوسری تفصیل ہوگی، اس سے آپ یہ سمجھ لیجیے گا کہ حرص اپنے اندر سے نکالنا، حرص اپنے اندر سے نکالنا، لالچ اپنے اندر سے نکالنا، مال کی بیجا محبت نکالنا کتنی ضروری چیز ہے۔ اس سے آپ یہ سمجھیے گا کہ اپنے اندر صبر پیدا کرنا، شکر پیدا کرنا، زہد پیدا کرنا، توکل پیدا کرنا، تفویض کی صفت اپنے اندر پیدا کرنا، تسلیم و رضا کی صفت اپنے اندر پیدا کرنا کتنا ضروری ہے کہ اس سے دین اور دنیا دونوں درست ہوتے ہیں۔ اور میرے بھائی، اب اگلی بات سنیے، آپ میری دعا میں ہمیشہ ہی سنتے ہیں ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما۔ ہمیشہ آپ میری دعا میں سنتے ہیں مومنوں والی صفات ہمارے اندر پیدا فرما۔ میرے دوستو، تفویض و توکل، تسلیم و رضا، صبر و شکر و زہد، یہ ایمانی صفات ہیں، یہ ایمانی صفات ہیں۔ جی میرے دوستو، یہ وہ صفات ہیں جن سے ایمان کامل ہوتا ہے، یہ وہ صفات ہیں جن سے ایمان کامل ہوتا ہے۔ امید ہے کہ اتنی بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے۔ اب میں تھوڑا تھوڑا سا ان کا مفہوم بیان کرتا ہوں، تفصیل انشاءاللہ کچھ عصر کے بعد کتاب میں آئے گی،
کچھ میں بھی اس وقت بیان کروں گا، اور اب کچھ دنوں تک انہی پر بیان ہوگا، انہی پر گفتگو ہوگی۔ لالچ آپ جانتے ہیں، لالچی ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے، لالچ ہی آدمی کو مارتا ہے ہمیشہ۔ اور لالچ کیا ہے؟ یہاں سے بھی مل جاوے، یہاں سے بھی مل جاوے، یہاں سے بھی مل جاوے، اس سے بھی فائدہ اٹھا، اس سے بھی فائدہ اٹھا، چاہے بے عزتی ہو جب بھی کچھ حاصل ہو، چاہے ذلت ہو تب بھی کچھ حاصل ہو جس طرح بھی ہو ملے، اس کو کہتے ہیں لالچ۔ بغیر فائدے کے کسی سے بات کرنے، کسی کے پاس بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے، یہ ہے لالچ۔ یہاں کمرے میں ہے، بیگ رکھا ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ اس کو آپ ایسے ہی لے جائیے گا، اس میں کچھ ایسا دوسرا سامان نہیں ہے۔ ہاں نہیں کچھ نہیں، اس میں کپڑے ہی ہیں بس، اور کچھ نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں میرے جی میرا اس کا 101 جی 101، اس کو کہتے ہیں لالچ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایسا آدمی دوسروں کی نگاہ میں کیسا ہوگا، اور جب ہر جگہ سے فائدہ اٹھانا چاہے گا، ہر جگہ سے فائدہ ملے گا نہیں تو ظاہر بات ہے تکلیف ہوگی۔ دیکھو یہ بری صفت ہے، یہ بری صفت ہے۔ لالچی آدمی اکثر و بیشتر حلال حرام کی پرواہ بھی نہیں کرتا، اپنی عزت ذلت کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اور یہ مال کی بیجا محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ حرص کیا ہے؟ حرص یہ ہے کہ جتنا آ جاوے بھی اتنا کم، جتنا آ جاوے بھی اتنا کم۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی آدمی کے پاس ایک جنگل بھر کے دولت کا ہو، سونے چاندی کا ہو، تو وہ یہ چاہے گا کہ ایک جنگل اور ہونا چاہیے میرے پاس۔ یہ ہے حرص۔ اور اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر مان لو تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرا جنگل اور بھر کے اس کے پاس دولت کا آ جاوے تو تیسرے کی تمنا کرنے لگے گا۔ تو بہرحال کسی حد پر جا کر نہیں ٹھہرے گا، اور یہ مال کی بیجا محبت ہے۔ جب اتنی محبت اس کے اندر مال کی ہے تو کبھی نقصان ہو گیا تب پریشان، کہیں سے نفع ہونے میں دیر آ گئی ہو گئی تب پریشان، زیادہ خرچ ہو گیا تب پریشان، ہر وقت اسی طریقے سے دکھ اور دکھوں میں رہے گا۔ یہ ہے وہ حرص، اور مال کی بیجا محبت ہی کی ہے، دونوں شاخیں ہیں وہ اسی کے اندر آ گئی۔ ان کا نکالنا ضروری ہے۔ اب آ جائیے، پہلی بات شروع کرتے ہیں ہم صبر سے۔ صبر سے، صبر کا کیا مطلب ہے میرے دوستو؟ صبر کا مفہوم بہت بڑا ہے، لیکن میں مال سے متعلق ہی عرض کر رہا ہوں اور آسان کر کے بیان کرتا ہوں۔ یہ یقین رکھے کہ جو بھی کچھ پیش آ رہا ہے، جو بھی کچھ میرے ساتھ پیش آ رہا ہے، اس میں یقیناً میرا نفع ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں یقیناً میرے لیے نفع ہے، اور اس کا انجام میرے حق میں اچھا ہی ہوگا، اس کا نتیجہ میرے حق میں اچھا ہی ہوگا۔ یہ سوچ کر مال کے نہ ہونے سے جو پریشانی اور دقت آ رہی ہے
جو دشواری ہو رہی ہے اس کو برداشت کریں، اور جب تک یہ سوچنے کی عادت نہ ہو اور اس بات کا یقین نہ ہو اس وقت تک صبر کی صفت اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی، اور جب تک اس کے اندر صبر کی صفت پیدا نہیں ہوگی تو قدم قدم پہ اس کو ہر وقت اس کو یہی غم رہے گا، میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، میرے پاس فلاں چیز کم ہے، میرے پاس فلاں چیز اچھی نہیں ہے۔ دوسروں کی دولت دیکھ دیکھ کر اس کو دکھ ہوتا رہے گا، حرص ہوتی رہے گی، دکھ ہوتا رہے گا، اور جب اس کے اندر صبر کی صفت پیدا ہو جائے گی، صبر کی صفت پیدا ہو جائے گی، تو کتنی بھی دقت ہو، کتنی بھی دشواری ہو، کتنی بھی دقت ہو، کتنی بھی دشواری ہو، وہ ہمیشہ سوچے گا کہ اللہ کی طرف سے ہے اور میرے حق میں بہتر ہے، اور یہی سوچ کر آخرت کا اجر و انعام سوچ کر اس کا غم ختم، بلکہ ایک طرح سے خوشی کے جذبات دل کے اندر آئیں گے اور اپنے دل کو ایسا بنائیں گے۔ حضرت شاہ عبد القدوس صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھے جو کثرت سے آپ کے یہاں مہمان ہوا کرتے تھے، کثرت سے آپ کے یہاں جایا کرتے تھے، تو اکثر و بیشتر وہ بچے خوش ہوا کرتے تھے، آج ہمارے یہاں مہمان ہیں، آج ہمارے یہاں مہمان ہے، آج ہمارے یہاں مہمان ہے، یہ کہہ کہہ کر بچے خوش ہوا کرتے تھے۔ پہلے پہلے تو اس نے بھی سوچا کہ بھائی دوسرے بھی مہمان آئے ہوئے ہیں، تو بھی مہمان ہے، شاید آج تو خوب اچھا خاصا کھانا ہوگا، بڑھیا خاطر تواضع ہوگی۔ لیکن جب کچھ بھی نہ ملتا، بھوکا رہتا مہمان، تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، بچے کبھی کبھی یوں کہتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں مہمان ہے، آج ہمارے یہاں مہمان ہے، خوش ہو کر اس طرح کہتے ہیں۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ جس دن ہمارے یہاں فاقہ ہوتا ہے اس دن ہمارے بچے یہی کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بات یہ سمجھانے کے واسطے سنائی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں ہمارا فائدہ ہے، آخرت کا اجر و انعام سوچتے ہیں، دل خوش ہوگا، اور ہونا چاہیے، اور کیوں نہ ہو جب یقین ہے اس پر۔ اس کا نام ہے صبر۔ ایک تکلیف بھی ہوتی ہے، ایک خوشی بھی ہوتی ہے، ایک میٹھا میٹھا سا درد ہوتا ہے، یہ ہے وہ صبر کی حالت۔ جی، شکر۔ جی، پہلے میں آپ کو ایک قصہ سنا رہا ہوں، وہ صبر والی بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی۔ یہ تو پتہ نہیں کہ یہ واقعات بالکل ہی سچے ہیں یا یہ واقعات تمثیل ہے سمجھانے کے واسطے۔ کچھ لوگ تو یوں ہی کہتے ہیں کہ واقعات یہ تمثیل ہے، من گھڑت ہے یعنی، لیکن جو مولانا روم بیان کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سچے ہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سچے ہی ہے۔ مولانا روم نے قصہ بیان کیا، میرے شیخ نے سنایا تھا
لیلا مجنو کا قصہ تو آپ نے خوب سنے ہوں گے، نام تو خوب سنے ہی ہوں گے آپ۔ ہاں، محبت دونوں کے دل میں تھی لیکن دونوں مجبور تھے۔ ایک دن لیلا نے بھی سوچا کہ میں بھی کم سے کم دور سے ہی صحیح مجنو کو دیکھ تو لوں، قیس کو دیکھ تو لوں۔ تو اس نے خود دروازے پر آ کر بھکاریوں کو بھیک دینی شروع کی۔ مجنو کو بھی معلوم ہو گیا کہ آج کل لیلا دہلیز پر بیٹھ کر، دروازے پر بیٹھ کر بھکاریوں کو بھیک دے رہی ہے، تو دیدار کا بڑا اچھا موقع ہے۔ تو وہ بھی چل دیا ادھر کو۔ تو بھکاریوں کی لائن لگ گئی، اپنے اپنے کٹورے، اپنے اپنے پیالے ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے لائن میں۔ لیلا آتی ہے، دروازے پر بیٹھتی ہے اور ایک ایک کو بھیک دینی شروع کرتی ہے، دیتی رہتی ہے، دیتی رہتی ہے۔ جب مجنو آتا ہے تو اس کا پیالہ لے کر زمین پر پٹخ دیتی ہے اور کہتی ہے جا دور ہو یہاں سے، دفع ہو یہاں سے۔ اور پچھلوں کو جو اس سے پیچھے ہوتے ہیں لائن میں، ان کو بھیک دینے لگتی ہے، دینے لگتی ہے، جو بھی کہیے بھیک کہیے، جو بھی کہیے دینے لگتی ہے۔ مجنو نے جب یہ دیکھا کہ میرے ساتھ ایک خاص معاملہ کیا گیا ہے تو وہیں ناچنے لگا، خوشی میں ڈانس کرنے لگا۔ جب معاملہ اللہ کی طرف سے ہو پھر اس کو ناپسند کرے آدمی اور اس سے خوش نہ ہو آدمی؟ دوستو، جتنی بات میں نے آپ کو بتائی ہے، جب آپ نے بات سمجھ لی تو آپ سمجھ لو صبر میں کتنا سکون ہے، صبر میں کتنا سکون ہے۔ یہ اور صبر کا جو اجر و انعام ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن صرف اسی واسطے، صرف یہ کہ میرے محبوب کی طرف سے ہے، میرے اللہ کی طرف سے ہے، کتنا سکون ہے اس میں۔ بہرحال صبر کی ضرورت اب آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ کبھی کاروبار چل گیا، کبھی ٹھپ ہو گیا، کبھی کم ہوگا، کبھی زیادہ ہو گیا، یہ تو ہوتا ہی ہے، اس دنیا میں تو یہ ہونا ہی ہے، اللہ کا دستور ہے یہ۔ اب ہر وقت غم میں، ہر وقت دکھ میں، لیکن صبر کی جب صفت پیدا ہو گئی تو اب غم نہیں۔ اب آئیے شکر۔ میرے دوستو، شکر اس کو کہتے ہیں کہ اپنے پاس جو نعمت ہے، یوں کہہ لیجیے بس مختصر کر کے، اپنے پاس جو نعمت ہے اس کو آدمی یہ سمجھے کہ میرے استحقاق کے بغیر مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہے، میں اس کا مستحق نہیں ہوں، میں اس کو اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے اس کو حاصل نہیں کر سکتا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ جب آدمی یہ ہے، سب شکر کا کی کیفیت یہ ہے اور شکر کی صفت یہ ہے، آدمی کے اندر یہ جذبہ ہو اور آدمی کے اندر یہ بات ہو کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، میں اس کا مستحق نہیں ہوں، یہ مجھ کو میری محنت سے نہیں ملا ہے، میری قابلیت سے نہیں ملا ہے۔
اور جب یہ جذبات ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مند ہوگا وہ. اس کا نام ہے شکر. اس کا نام ہے شکر. یہ کیفیت ہونی چاہیے. اور جب شکر کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، شکر کی صفت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو میرے دوستو اب مثال کے طور پر سمجھ لیجیے گا. اگر خدا نخواستہ کسی کی آنکھ پھوٹ گئی اور کانا ہو گیا تو دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ ہر وقت یہ خیال میری ایک آنکھ نہیں رہی، کبھی دوسری بھی نہ رہے اور میں اندھا ہی ہو جاؤں. لوگ مجھے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگ مجھے حقارت سے دیکھتے ہیں، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں. بھئی یہ ہے بے صبری بھی اور ناشکری. اب آپ ذرا سوچو، ایسا شخص کسی وقت چین سے رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کیا کہے گا وہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اور اسی کے بالمقابل ایک دوسری چیز ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، ایک آنکھ میرے پاس دیکھنے کے لیے ہے. آنکھ ہی تو گئی ہے. اللہ کا شکر ہے میرے پاس 2 ہاتھ ہیں. اللہ کا شکر ہے میرے پاس 2 پاؤں ہیں. اللہ کا شکر ہے میرا دماغ صحیح کام کر رہا ہے. یعنی اگر ایک چیز نہیں ہے تو 100 چیز اس کے پاس موجود ہیں. اب ان کو یہ سمجھ کر کہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، میں اس کا مستحق نہیں، اللہ کی عطا ہے، اس کے اندر اللہ کی طرف سے کتنے اچھے جذبات، کتنے اچھا خیال پیدا ہوگا. اور صرف اسی خیال سے آدمی کو کتنا سکون اور کتنی چین ملے گی. یہ آپ اس صفت کو اجاگر کر کے دیکھیے، اپنے اندر پیدا کر کے دیکھیے، اور وقت پر یہ بات سوچ کے دیکھیے. یہ بات سوچ کر دیکھیے. میرے بزرگوں اور دوستو، صبر کی اور شکر کی میں نے جتنی بات مختصر آپ کے سامنے رکھی، مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آیا ہوگا. جب تنگ دستی میں اور محرومی کی حالت میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے حق میں بہتر ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ اعتراض کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکایت کرے گا؟ نہیں کرے گا. جب وہ اس چیز پر اور ان چیزوں پر نظر نہیں رکھے گا جس سے وہ محروم ہے، بلکہ ان چیزوں پر نظر رکھے گا جو اس کو عطا کی گئی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش ہوگا. میرے دوستو، یہ ہیں وہ صبر کی صفت اور شکر کی صفت. اسی طرح سمجھ لیجئے گا زہد. زہد کے معنی دنیا سے بے رغبتی، اور اس کا حاصل وہی ہے جو تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں، جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی نعمتوں کی حیثیت اور حقیقت نہ ہو. یعنی بے حیثیت ہو دنیا کی نعمتیں. دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں بے حیثیت ہوں، اور آخرت کی نعمتوں کو بڑی چیز سمجھتا ہو، بڑی چیز سمجھتا ہو. اس کو کہتے ہیں زہد. یعنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا. یہ اب آ جائیے، میں کچھ اور بھی بیان کروں گا، وقت ہو گیا ویسے. توکل.
اس کے بارے میں آپ بہت کچھ سنے ہوئے ہیں، پھر بتاؤں گا میں آپ کو۔ میرے دوستو، جس شخص کا اللہ پر بھروسہ ہے، اسباب اور سامان پر بھروسہ نہیں ہے، تو اگر اس کے پاس کچھ بھی سبب نہیں ہے، کوئی اسباب نہیں، کوئی وسیلہ نہیں ہے، اور بھروسہ اس کا اللہ پر ہے، تو اب اس کے اندر کیا جذبات ہوں گے؟ میرا اللہ اسباب کے بغیر بھی میرا کام بنانے پر قادر ہے۔ اگر اس کے پاس کم اسباب ہوں گے تب بھی اس کا یہی بھروسہ ہوگا، میرا اللہ ان تھوڑے اسباب سے بھی میرا کام بنانے پر قادر ہے۔ بولو، یہ ہے توکل کی صفت، یہ ہے توکل کی صفت۔ اب آپ بتائیے کہ محرومی کی حالت ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، پھر بھی اس کا دل مضبوط ہے، نا امیدی نہیں ہے، اللہ سے امید لگی ہوئی ہے اب بھی۔ جی، بات جب امید کی آ گئی تو توکل کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے رجا، امید۔ ایسا کوئی انسان نہیں ہوگا جو ہمیشہ مصیبتوں میں مبتلا رہا، اس کو دنیا میں کچھ راحتیں بھی ملی ہوں۔ ایسا کوئی انسان نہیں جس کی ہر آرزو، ہر تمنا پوری نہ کی گئی ہو، کوئی تمنا پوری نہ کی گئی ہو، بلکہ بہت سی تمنائیں پوری بھی کی گئی ہوں، پوری بھی ہوئی ہوگی۔ مثال کے طور پر یوں کہ جب میرے پاس کچھ نہیں تھا اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کھانے کو دیا، اب بھی اللہ کھانے کو دے گا۔ میں تھوڑی سی پونجی لے کر کھڑا ہوا تھا، اللہ نے مجھے اتنا بڑا کاروبار دے دیا، اب اگر میرا کاروبار گھٹ گیا ہے اور میری پونجی گھٹ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس صحیح سے مجھے بڑھاوے گا۔ یہ ہے وہ امید۔ تو توکل اور رجا، امید اور تسلیم اور رضا، اگر اللہ تبارک و تعالی مارنا چاہے تو منظور، اور زندہ رکھنا چاہے تو منظور، اور ذلت دے تو منظور، اور عزت دے تو منظور، کمزور کرے تو منظور، طاقتور کرے تو منظور۔ یہ تسلیم، اور اپنی اس حالت پر، جو بھی حالت اس کی ہے، دل سے خوش، اس امید پر کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس امید پر کہ اس کا اجر و انعام ملنے والا۔ یہ ہے تسلیم و رضا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں اپنی بات کو پھر لوٹاتا ہوں شروع سے۔ میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ مال ہو جب آدمی پریشان، اور نہ ہو جب پریشان، اور اگر اپنے اندر سے لالچ کی عادت نکال دیں، اپنے اندر سے حرص نکال دیں، اپنے اندر سے مال کی بے جا محبت نکال دیں، اپنے اندر صبر کی صفت پیدا کر لے، شکر کی صفت پیدا کر لے، توکل کی صفت پیدا کر لے، تسلیم و رضا کی صفت پیدا کر لے، صبر اور شکر کی صفت پیدا کر لے، اور زہد کی صفت پیدا کر لے، تو مال ہو جب آرام سے، اور نہ ہو جب آرام سے، مال گھٹ جاوے جب آرام سے، اور بڑھ جاوے جب آرام سے۔ میں جس حد تک آپ کو سمجھا سکتا تھا اس مجلس میں، اس حد تک سمجھایا۔ اب پتہ نہیں میں سمجھانے میں کامیاب رہا یا نہیں رہا۔ اب اس سے اگلی بات مختصر طور پر سمجھ لیجیے گا آپ۔ علماء کرام دھیان دیں، ان اچھی صفات کا اپنے اندر پیدا کرنا
یہ سلوک ہے. ان بری عادتوں کا اپنے اندر سے نکالنا یہ سلوک ہے. ان اچھی عادتوں کو اپنے اندر پیدا کرنا اس کو سیر اللہ کہتے ہیں. ان بری عادتوں کو اپنے اندر سے نکالنا اس کو سیر اللہ کہتے ہیں. اللہ تک پہنچنا، اللہ تک جانا. اور اس کے بعد پھر سیر فی اللہ شروع ہوتی ہے. اللہ کی ذات و صفات کا علم ملنے لگتا ہے. بس یہ دو باتیں خاص طور سے میں نے اہل علم کے لیے کہی. یہ کتابوں میں پڑھیں گے آپ، اور عام آدمیوں کے لیے جتنا میں آسان کر کے بتا سکتا تھا میں نے بتایا. اب ایک بات اور مختصر طور پر سمجھ. میرے دوستو، میرے سے زیادہ وضاحت کے ساتھ، میرے سے زیادہ آسان کر کے، میرے سے زیادہ مزیدار کر کے ان باتوں کو لوگ بیان کر دیں گے. میرے سے زیادہ آسان کر کے، میرے سے زیادہ مزیدار کر کے کتابوں میں لکھ دیا ہوگا لوگوں نے، آپ پڑھ لیں گے. اور کسی موقع میں انشاءاللہ میں بھی اس سے زیادہ آسان کر کے، اس سے زیادہ مزیدار کر کے آپ کے سامنے بیان کر دوں گا. لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے اندر یہ صفات پیدا ہو بھی جائیں. ہاں، ایک بتاتا ہوں میں آپ کو، گارنٹی کے ساتھ بتاتا ہوں، انشاءاللہ یہ صفات پیدا ہوں گی. اور وہ نئی بات نہیں، بہت دنوں سے بتاتا چلا آتا ہوں. علم، ذکر، مجاہدہ، فکر آخرت، صحبت صلحاء، نیک لوگوں کی صحبت، جب تک یہ نہیں آئیں گی تو علم کتنا بھی زیادہ ہو، کتنا بھی زوردار ہو، اس سے یہ صفات پیدا نہیں. اور تو جو کچھ ہے. دو باتوں پر میں زور دے رہا ہوں اس وقت. آپ جس حد تک میں نے بیان کیا اس کو یاد رکھو، اس میں غور کریو، اور کتابوں میں ان کی بڑی تفصیل لکھی ہے، وہاں پڑھیو. یہ علم ہے. اور پھر دوسری چیز، آپ کو جو معمول بتایا ہوا ہے اس کی اہمیت کم نہ سمجھو. آپ کو جو بتایا ہوا ہے اس کی اہمیت کم نہ سمجھو. اور یوں کہہ دوں میں اگر کہ ذکر کی جب تک عادت نہیں ہوگی یہ صفات پیدا نہیں ہو سکتی. ذکر کی جب تک عادت نہیں بناؤ گے جب تک یہ صفات پیدا نہیں ہو. میں نے عرض کیا تھا ذکر سے دل نرم ہوتا ہے، ذکر سے دل نم ہوتا ہے، گیلا نم ہوتا ہے. ذکر سے دل روشن ہوتا ہے. جب زمین جھاڑ جھنکاڑ سے صاف ہو جاوے، نرم ہو جاوے، نم ہو جاوے، پھر جو اس میں دانہ ڈالیں گے، جو بیج ڈالیں گے وہ اگے گا. جب تک ذکر کی عادت نہیں بناؤ گے دل اس قابل نہیں ہوگا کہ اس میں یہ صفات پیدا ہو سکیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوتاہی ہے معمولات میں، ذکر میں کوتاہی ہے، ذکر میں کوتاہی ہے، اس لیے ترقی نہیں ہو رہی ہے. یہ صفات پیدا ہو پھر دیکھو کتنی ترقی ہوتی ہے. ترقی کا مطلب اللہ سے کتنا تعلق مضبوط ہوتا ہے، گناہ کس طرح چھوٹتے ہیں، عبادت کا کس طرح شوق پیدا ہوتا ہے. پھر دیکھو. اس لیے میرے بھائیوں، علم اور ذکر ان دونوں چیزوں کو پلے باندھ لو، ان دونوں چیزوں کو پلے باندھ لو. علم تو انشاءاللہ آپ کو یہاں بھی تھوڑا زیادہ ملتا ہی رہتا ہے،
نہ بھی آپ کتابیں پڑھیں تب بھی آپ کو یہاں بہت کچھ مل جائے سننے میں، لیکن ذکر کی پابندی کرو۔ جن حضرات کو 12 تسبیح بتائی ہوئی ہیں وہ ضرور پڑھیں، جن کو 3 بتائی ہوئی ہیں وہ ضرور پڑھیں، اور انشاءاللہ العزیز اپنے اندر تبدیلی دیکھیں۔ مجاہدے کا بھی ذکر ہے، ہاں، اپنے آپ کو نفس و شیطان کے حوالے نہ کریں۔ اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے تو اور گناہ میں مبتلا ہو گئے اور گناہ کرنے لگے، اور یہ کہا کہ اس سے سکون ملتا ہے، اس سے چین ملتی ہے، اس سے ٹائم کٹ جاتا ہے۔ شیطان کے نفس کے اپنے آپ کو حوالے کر دیا۔ کبھی چھوٹے گا یہ گناہ؟ کبھی نہیں چھوٹنے کا، کبھی نہیں چھوٹنے کا۔ جب نفس و شیطان کے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، گناہوں میں لگ گئے، اب کیا ہوا؟ اب ترقی بند ہو گئی، اب پرواہ نہیں کیا ہو رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب سکون ہو گیا۔ پہلے گھبرا رہا تھا، وسوسے آ رہے تھے، دقت پریشانی ہو رہی تھی، چلنے میں تو پاؤں دکھتے ہی ہیں۔ ہاں تو میرے بھائیوں، مجاہدہ، ذکر، علم، یہ بس میں بات ختم کرتا ہوں، اذان کا بھی وقت ہو گیا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے بات میری جس غور سے سنی ہے، جس توجہ سے سنی ہے، آپ نے بات سمجھی بھی ہے اور آپ کے دل میں اتری بھی ہے، میں امید کرتا ہوں۔ اب آپ علم اور ذکر کے ذریعے ان کو اپنے اندر پیدا کیجئے، علم، ذکر اور مجاہدے کے ذریعے ان کو اپنے اندر پیدا کیجئے، بار بار سوال کیجئے، جہاں رکے جہاں اٹکے وہیں پوچھئے، جہاں رکے جہاں اٹکے جہاں بھی کوئی بھی دقت ہو جب بھی پوچھئے، اپنا حال بیان کیجئے، انشاءاللہ بڑی جلدی یہ صفات پیدا ہو۔ پوری بات سمجھ میں آئی ہو یا نہ آئی ہو، لیکن مجھے امید ہے کہ اس حد تک بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی جو میں سمجھانا چاہتا تھا، کہ مال ہو جب بے چینی اور پریشانی، اور نہ ہو جب بے چینی اور پریشانی، اور جب یہ صفات پیدا ہو گئی تو نہ ہو جب سکون، اور ہو جب سکون۔ صبر، شکر، زہد، توکل، تسلیم و رضا پیدا ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ میں نے آپ کے سامنے بہت اہم بات بیان کی ہے، بہت ہی اہم بات بیان کی ہے، اور اس پر بڑی خوشی ہے کہ آپ نے نہایت توجہ سے میری بات سنی ہے۔ دعا کر لیجیے گا۔ الحمد، آپ وقت پر اپنی دعا اذان پڑھ دیجیے گا، میں دعا مختصر کر دوں گا۔ ہاں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك۔ اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك۔ اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك۔ اے اللہ، تیری انہی اچھی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ، ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ، ایمان کامل عطا فرما۔ ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما۔ ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما۔
ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، مومنوں والی صفات ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ ہر چیز تیرے ہی قبضے میں ہے، جب تک تو نہ دے کون دے دے گا، اور جب تک تو نہ دے کہاں سے مل جائے۔ اے اللہ ہماری دوڑ دھوپ سے نہیں، جو کچھ ہوگا تیرے فضل سے ہوگا، جو کچھ ہوگا تیری رحمت سے ہوگا، جو کچھ ہوگا تیری عنایت سے ہوگا۔ اے اللہ ہم کمزوروں کی لاپرواہوں کی حالت کو نہ تھے، اپنا فضل فرما، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، ہم سب کی اصلاح فرما، مومن کامل بنا، پکا مسلمان بنا، اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، بے حد کمزور ہیں، اے اللہ تو ہم سب کی ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، عیش میں آرام میں تو کچھ کر بھی لیں گے، اے اللہ مشکلات سے گھبرا جائیں گے، اے اللہ پریشانیوں سے گھبرا جائیں گے، اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کو صحت و قوت عطا فرما، ہمارے متعلقین کو صحت و قوت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، احسان کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، رحمت کا معاملہ فرما، آسانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ آسانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک ایمان پر ثابت قدم فرما، ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ بغیر حساب کے ہم سب کو بخش دیجئے۔ اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے جو تیرے نبی نے مانگی ہم کو عطا فرما، ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جسے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، ہم سب کی پرورش کرنے والے، اے اللہ اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تیرے ہی سامنے رکھتے ہیں، تجھ ہی سے فریاد کرتے ہیں، اپنی ضرورت تیرے ہی سامنے رکھتے ہیں۔ سچ تو یہی ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت اور کوئی مجال ہے بھی نہیں، تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت کوئی مجال ہے ہی نہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگا کرتے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ ہم سب کی اور خصوصاً حاضرین مجلس کی جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مومن کامل بنا۔ اے اللہ ہم تیری محبت میں تیری طلب میں یہاں آتے ہیں، بس اتنا ہی کر سکتے ہیں، آگے ہماری ہمتیں کمزور ہیں۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، عنایت فرما، احسان فرما، ہم سب کی اصلاح فرما، متقی بنا،
اپنی محبت و معرفت عطا فرما، شریعت و سنت کا اتباع نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا